بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں اور کچھ انمٹ یادیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور ایک عرصہ میرا جو ان سے تعلق رہا ہے اس حوالے سے ان کی بہت سی اہم باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ دنیا میں یا عام لوگ جو ہیں وہ انہیں ایک ایٹمی سائنسدان کی حیثیت سے ہی زیادہ جانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جو انہیں ایک عظیم شخصیت کے صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی بات جو میری ملاقات میں ان سے ہوئی تھی، ان کی زندگی کا ایک پچھتاوا یا ان کو جو ایک پریشانی تھی یا شکوہ تھا یا جو بھی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ تو میرا ان سے جو تعلق ہے وہ ایک عشرے سے زائد مدت کا ہے۔ جب ہم نے 2007 میں یہاں اسٹاک ہوم اسٹڈی سرکل کی بنیاد رکھی اور ماہانہ ہم سیشنز کیا کرتے تھے قرآن حکیم کو سبجیکٹ وائز سمجھنے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایک خصوصی خط جو ہے وہ ہمیں بھیجا، اور جس میں انہوں نے اس ہماری کوشش کی تعریف بھی کی، اور اپنا جو علم تھا قرآن حکیم کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت اہم باتیں کی۔ وہ خط ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ عام لوگ تو ان کو ایک ایٹمی سائنسدان کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں، یہ بالکل درست ہے کہ ان کی وجہ شہرت یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے جو ہے وہ رائٹر تھے، وہ باقاعدگی سے کالم لکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی جو زندگی کی جدوجہد ہے اس کو انہوں نے داستان عظم کتاب میں لکھا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کے یا ان کے جو کالمز آتے تھے ان کو پڑھ کے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی بلند پایا جو ہے وہ کالم نگار تھے۔ ان کے کالموں میں اسلامی نظریہ حیات، قرآن حکیم کی تعلیمات، عظیم مسلم شخصیات، ان کے حوالے سے وہ بات کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ لکھتے تھے، اور اس میں ایک اور وہ بہت بڑا کام کرتے تھے جو اکثر معروف کالم نگار نہیں کرتے، وہ نئے لکھنے والوں کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے۔ وہ جو نئی کتابیں چھپتی تھی وہ ان سے لوگوں کو روشناس کراتے تھے، وہ نئے لکھنے والوں کو، رائٹرز کو، مصنفین کو، ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ میں ان کا بے حد ممنون ہوا، انہوں نے میری تینوں کتابوں پہ افکار تازہ بچوں کے لیے جو سبق آموز کہانیاں نمبر 1 اور نمبر 2 ان تینوں پہ بہت ہی شاندار کالم لکھے، اور جس سے ان کتابوں کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا۔ حالانکہ میری اس وقت تک ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی، ہمارا صرف رابطہ ٹیلی فون پہ، ای میل پہ یا میسیجز پہ ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے میرا کام دیکھا اور انہوں نے اس کو بہت سراہا۔ بلکہ یہاں میں ایک واقعہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے میری پہلی کتاب سبق آموز کہانیاں 1 پہ جنگ اور بعد میں دا نیوز میں کالم لکھا، تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد اسٹاک ہوم سے ہی مجھے ایک عرب سے تعلق رکھنے والے عالم تھے، اسکالر تھے، ان کی کال آئی۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کالم جو انگلش میں ہے وہ آپ کی کتاب کے بارے میں پڑھا ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہاں سویڈن میں ہیں، تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور میں اس بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ تو مجھے یہ بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، پھر ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ بھی گزشتہ دنوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کتاب کا عربی ترجمہ جو ہے وہ شائع کروانا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ انگریزی کتاب مجھ سے لی، اور عالم عرب کے 2 پروفیسرز نے اس کا عربی ترجمہ کیا، اور وہ کتاب اب عربی میں بھی موجود ہے، جس کا سہرا ڈاکٹر صاحب کے جو اس کالم کو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی اس جو ہے وہ محنت کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اس چیز کے لیے جو ہے وہ آمادہ کیا اور اس کی جو ہے وہ پذیرائی کی۔ میری ڈاکٹر صاحب سے 2 سال قبل ملاقات ہوئی تھی، 22 نومبر 2019 کو ان سے ملنے کے لیے میں اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ ان کے ساتھ گیا، اور وہ ملاقات جو ہے وہ ایک یادگار ملاقات رہے گی۔ بڑی تفصیلی ہماری ملاقات ہوئی، اور جس طرح کی سیکیورٹی تھی، جس طرح کے حالات تھے، بہت کم لوگوں کو اس دور میں آخری ان 2-3 سالوں میں ڈاکٹر صاحب تک رسائی حاصل رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم تھا،
اور میری خوش نصیبی کہ مجھے ان سے ملنے کا، بالمشافہ ملنے کا، بات کرنے کا بڑا موقع ملا. بہت ہی وہ مہمان نوازی سے پیش آئے، بڑے اتفاق سے ملے. حالانکہ وہ ملاقات جس ماحول میں ہوئی وہ ایک سمجھے ایک زیر حراست شخص سے ہی ملاقات ہوتی ہے جس میں ہر چیز کی نگرانی کی جا رہی تھی. لیکن بہرحال ہم نے بہت سی باتیں کی، اور اس ملاقات میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی وہ پوری تفصیل بھی ہمیں بتائی کہ کس طرح سے وہ پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے گئے، پھر ان کی کیسے شادی ہوئی، پھر کس طرح ان کا بھٹو صاحب سے جو ہے وہ رابطہ ہوا، اور پھر وہ کیسے، یہ تفصیلات تمام لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، یہ اخبارات میں آ چکی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب داستان اعظم میں بھی وہ لکھی ہے. اس ملاقات میں انہوں نے جہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تعریف کی، وہاں انہوں نے ان کے جو بھٹو صاحب کے ملٹری سیکٹری تھے اس وقت کے جنرل امتیاز، ان کی انہوں نے بہت تعریف کی. انہوں نے کہا کہ جب میں پاکستان آیا، اور وہ ظاہر بہت سے مراحل تھے یہاں پہ، ایون انہوں نے کہا جی جس گھر میں رہ رہا ہوں یہ گھر بھی جنرل امتیاز صاحب نے اس میں لینے میں میری معاونت کی، اور بہت سے کاموں میں. تو انہوں نے جنرل امتیاز صاحب کے ساتھ اپنی جو یادیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کی. باقی جو مشرف صاحب کے بعد جتنے بھی حکمران ہمارے گزرے ہیں، اس میں نواز شریف صاحب ہیں یا عمران خان صاحب ہیں یا زرداری صاحب، ان سب کا انہوں نے بڑا شکوہ کیا. یہ باتیں آپ سن چکے ہیں جو بھی حالات تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی وہ ساری جو تفصیل تھی، اور میری یہ سمجھیں کہ خوش نصیبی تھی کہ مجھے انہوں نے اپنی یہ کتاب داستان اعظم دی، اور اس پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ نوٹ بھی لکھا، اور اس پہ جو 22 نومبر کی تاریخ وہ بھی انہوں نے بتائی. تو یہ میرے لیے ایک بڑا، یہ کتاب میرے لیے اب ایک بہت بڑا جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک اثاثہ ہے، اور یہ میرے لیے بڑی ہی ایک نادر چیز بن گئی ہے. پھر ملاقات میں ہم بات چیت کرتے رہے. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بتائیے کہ سویڈن سے یا یورپ سے ہم آپ کے لیے بھجوائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، ایسی کوئی خاص چیز نہیں. ہاں البتہ جو پنیر ہے، چیز مائلڈ اوست جس کو ہم سویڈش میں کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مائلڈ جو چیز ہے وہ آپ بھجوا دیں، کیونکہ میری اہلیہ جو ہے وہ شوق سے کھاتی ہیں اور پاکستان میں اتنا ملتا نہیں. تو پھر کچھ عرصے بعد میرے ایک دوست یہاں سے اسکینڈینیویا سے جا رہے تھے پاکستان، تو میں نے انہیں گزارش کی کہ آپ کو اسلام آباد جائیں اور ڈاکٹر صاحب کو جو ہے یہ مائلڈ چیز دیں. پھر وہ بھی گئے انہیں ملنے کے لیے، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو دیا، جس کا انہوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بہت شکریہ ادا کیا. تو اس طرح سے پھر 2 سال کے بعد تو ہمارا اور قریبی تعلق ہو گیا. تو پھر اکثر ڈاکٹر صاحب کا فون آتا اور مختلف امور پہ باتیں کرتے. ابھی چند ماہ قبل میرا خیال اپریل میں ڈاکٹر صاحب نے پھر رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک میرے دوست ایک سائنسدان ہیں جن کا تعلق تو بنگلہ دیش سے ہے، لیکن وہ امریکہ میں رہتے ہیں، اور انہوں نے پانی صاف کرنے کے حوالے سے اور جو انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑی ریسرچ کی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی ریسرچ اور ان کا جو کام ہے وہ سویڈن میں جو نوبل اکیڈمی ہے جو کیمسٹری کا نوبل پرائز ایویلیویٹ کرتی، ان تک پہنچنی چاہیے. میں نے یہاں پہ جو متعلقہ ادارہ تھا ان کو بھیج دیا کہ ظاہر ہے پھر انہوں نے ایویلیویشن جو کرنی تھی وہ تو اس سال کا کیمسٹری کا انعام کسی اور کو ملا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا یعنی بیرونی دنیا کے جو سائنسدان تھے، جو ریسرچ کرنے والے اس لیول کے لوگ تھے، ان سے تعلق جو ہے وہ بعد میں بھی اب تک قائم رہا. پھر ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ سویڈن بھی ایک دفعہ تشریف لائے تھے. یہ بہت پرانی بات ہے، 1964 کی غالباً. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں ملاقات میں وہ بہت بات کرتے رہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کی ساری تفصیل ہے اگر آپ مجھے لکھ کے بھیجیں تو میری جو اگلی کتاب آنے والی ہے وطن ثانی، تو اس میں شامل کروں. تو پھر ابھی یہ بھی میرے لیے خوش نصیبی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط جو ہے یہ انہوں نے 5 مئی کو مجھے بھیجا. یہ 4-5 صفحات پہ مشتمل ہے، اور اس میں سویڈن کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی باتیں، اور ان کی یاداشت پہ میں کہوں گا کہ آفرین ہے. انہوں نے ایک شہر کا، لن شاپنگ کا، اپسالا کا اور اسٹاک ہوم کا تمام تفصیل سے ذکر کیا، اور بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. اور اتفاق سے ان کے پاس تصویریں بھی تھیں جو ان کا سویڈن کا جو دورہ تھا جب وہ ہالینڈ سے یہاں آئے تھے، جب وہ زمانے طالب علمی میں تھے.
تو یہ تصاویر بھی انہوں نے مجھے بھجوائیں، اور یہ انشاءاللہ اگلی جو کسی نشست میں ہوگی یہ میں آپ سب کو یہ دکھاؤں گا یا اپنی کتاب میں بھی شامل کروں گا۔ تو یعنی ایک اعتبار سے وہ سویڈن کو بہت یاد کرتے تھے، یہاں کی چیزوں کو، یہاں کیرولنسکا ہاسپٹل انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بارے میں مجھے پوچھتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائیے۔ تو یہ سارا جو تعلق تھا ایک بڑا گہرا تعلق تھا، اور خصوصی طور پہ میں نے بتایا کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے کالم نگار تھے، وہ بہت اچھے ایک علمی شخصیت بھی تھے، وہ صرف سائنس کی شخصیت نہیں تھے بلکہ ادب کی، دین کی اور تاریخ کی، ان چیزوں پہ بھی ان کی بڑی گہری نظر تھی، اور جس انداز سے وہ لکھتے تھے بہت کم لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور جب میں ملنے کے لیے انہیں گیا تو ان کا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا، اور بے شمار لوگ جو ہے وہ انہیں کتابیں بھیجتے تھے جن پہ وہ اپنے کالموں میں تبصرہ بھی کرتے تھے کہ یہ اس ہفتے کی اہم کتابیں ہیں۔ تو ایک جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی بات کی آخر میں جب ہماری ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے بھی ہمیں ملوایا، وہ دوسرے کمرے میں تھیں، اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے وہ سویٹر بنا رہی تھی، وہ بھی ہمیں بڑا خوش خلقی سے ملی، تھوڑی ان سے بات چیت بھی ہوئی کہ جب میں نے بھٹو صاحب کی درخواست پہ پاکستان آنے کا میں سوچ رہا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی اہلیہ سے پوچھتا ہوں۔ تو جب میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، ظاہر ان کا تعلق ہالینڈ سے ہے، وہ یہیں پہ رہی تھیں، ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ یورپی ماحول کو چھوڑ کے پاکستان میں جائیں، تو کہتے ہیں جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو میری اہلیہ نے بالآخر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں پاکستان، وہ بھی میرے ساتھ آ گئی، اب تک ان کے ساتھ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اب جو حالات 2004 سے میرے اب تک گزرے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی وہ مجھے اس کا بہت دکھ ہوا، شاید آپ کو بھی سن کے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ سے ایک دن میری بات ہو رہی تھی، ظاہر وہ بھی اسی ماحول میں ایک صاحب سے کہہ دیتے تنہائی میں ان کے ساتھ تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ آپ اپنے ملک کے لیے اتنا بڑا کام کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، تو جب آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ پاکستان چلیں تو کاش میں آپ کو پاکستان جانے کی اجازت نہ دیتی۔ اور جب ڈاکٹر صاحب یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ کرب، وہ دکھ، وہ شکوہ، وہ پریشانی وہ عیاں تھی۔ یہ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ کرتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن جب ہوتے ہیں ہمارے پاس ہم شاید ان کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی کتاب لکھی ہے داستان عظم، اس کے آغاز میں جو 3 اشعار انہوں نے لکھے ہیں، ڈاکٹر صاحب شاعر بھی تھے اور بڑے اچھے شعر بھی کہتے تھے، اس کتاب کے شروع میں جو 3 اشعار ہیں اس سے ان کا شکوہ اور ان کا پچھتاوا یا ان کا جو کرب ہے وہ عیاں ہوتا ہے۔ پہلا شعر ہے، اس ملک بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر، اس ملک بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مثال ہے اور با کمال ہے۔ اور اگلا شعر، ہمارے ذکر سے خالی نہ ہوگی بزم کوئی، ہمارے ذکر سے خالی نہ ہوگی بزم کوئی، ہم اپنے کام کی عظمت وہ چھوڑے جاتے ہیں۔ واقعی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ کبھی بھی کوئی بھی بزم جو ہے وہ ان کے ذکر سے خالی نہیں رہے گی۔ اور آخری شعر جو ہے وہ اس میں سارا وہ جو ان کا دکھ تھا، کرب تھا، پچھتاوا تھا، وہ اس کو انہوں نے سمو دیا لفظوں میں، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ تو یہ ان کے الفاظ تھے، یہ ان کی سوچ تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی لحد پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل آسان کرے، ان کی بشری کمزوریوں اور خامیوں کو خدا معاف کرے، ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔